Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ماہا کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب جان سولی پر لٹکی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی نکاح کر سکتی تھی۔ آرزو نے اس دن کے بعد اپنے بابا کا فون پک ہی نہیں کیا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن آرزو کی ضد تھی، اس نے نہیں ماننا تھا، سو وہ نہیں مانی۔ کل تمہارے بابا آ رہے ہیں، رخسار بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا۔ اچھا، وہ تو پرسوں آنے والے تھے، وہ ماں کے ناراض چہرے کو دیکھتے بولی۔ ماہا کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ، انہوں نے آرزو کو کن اکھیوں سے دیکھتے کہا۔ آرزو لب بیچے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سب کی بے روحی آرزو کو اندر ہی اندر سے مار رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹی رہی تھی۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی، سو وہ کسی صورت ہاں نہیں کرنے والی تھی۔ ماہا، پھر تو تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، میں کالج جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، وہ کندھے جھکاتے باہر نکل گئی۔ خان بابا گاڑی نکالیں، وہ بولی تو خان بابا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب خان بابا گاڑی سے اترے اور فرنٹ سیٹ پر دانیال آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، آرزو نے کتاب سے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ خان بابا، آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تو چلیں، ورنہ مجھے نہیں جانا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ دانیال نے لب بیچ لیے تھے۔ آرزو کو وہ کسی بھی قسم کی حماقت نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، تبھی وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس دن بیچ سڑک میں اس کا چھوڑ جانا وہ کہاں بھولی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ گاڑی کے باہر نکلتے فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، آج آپ میرے بھائی بن گئے ہیں، یا باپ یا پھر نوکر؟ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی۔ دانیال سفیر خان نے مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، میں نہیں چاہتا تم ہماری عزت کا تماشا لگاؤ، وہ ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ آرزو نے چونکتے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، خان بابا چھوڑ کر آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں جانا مجھے، وہ تڑک کر بولی تھی۔ پھر وہی روب جماتا لہجہ۔ دانیال کا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، اندر جاؤ پھر، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آرزو کا دل کیا اس کے سکون امیز چہرے کو نوچ ڈالے۔ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں، ذلیل انسان، وہ غصے میں کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال نے پیچھے جبڑے بیچے تھے، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی تھی۔ وہ تنے چہرے سمیت گاڑی میں بیٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور اب آرزو کلس رہی تھی۔ ایک تو دانیال سفیر خان کی وجہ سے اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دوسرا وہ دراب نام کا اژدہا جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بار بار نمبر تبدیل کر کے آرزو کو کال کر دیتا اور پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں لیٹرز بھی بھیج رہا تھا۔ آرزو اب زچ آ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانیال کا غصہ شدید دراب پر نکلنے والا تھا۔ وہ غصے سے اکھڑے لہجے میں بولی۔ تمیز سے بات کرے محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدعے پر آتے ہیں۔ خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو، ورنہ… دراب کے لہجے میں اس بار عجیب سی پراسراریت تھی۔ آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری تھی، شدید طیش میں۔ ورنہ تم خود دیکھ لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیسی ہے؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کو دکھا دوں تو… حباست سے بھرپور آواز۔ آرزو نے حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دراب نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصویریں بہت مختلف اینگل سے لی گئی تھیں۔ جہاں ایک پک میں دراب آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور دوسری تصویر میں وہ اس کی جانب اس انداز میں جھکا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو غلط ہی سمجھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟
گھر والوں کو یاد کرتے آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھی، سب سے بڑھ کر دانیال کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ وہ لڑکا جس کی آواز پر وہ اسے سراہ رہی تھی، وہ ایسا نکلے گا، آرزو نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی تو محبت کا اظہار، پھر 2 دن بعد ملاقات، وہ شوہی سے بولا۔ آرزو نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی دراب خان اچھا لڑکا ہے، اور مروہ نے بھی تو یہی کہا تھا، پھر ایسے کیسے؟ سچ شکر تھا کہ اس نے مروہ کی بات نہیں مانی تھی۔ آرزو خان جیسے لوگوں کو سوچتی تھی وہ ویسے نہیں تھے۔ ابھی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس پر آشکار ہونی باقی تھیں۔ آرزو کا دل گھبرانے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل کر نیچے گرنے لگے تھے۔ میسج نوٹیفیکیشن ٹون بج رہی تھی، بار بار میسج آ رہا تھا، مگر آرزو کو ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا گھر میں ایسی سچویشن تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین کر لیتا؟ ہرگز نہیں، سب اسی کو غلط سمجھیں گے، وہ کیا کرے؟ میں یہ پکس تمہارے گھر کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا اگر ابھی تم نے مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ایک اور دھمکی بھرا میسج جسے دیکھتے آرزو کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کرے؟ وہ آرزو خان تھی، ہر چیز کا جواب دینے والی، لیکن آج اس سچویشن میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہیں پلیز، اس نے مشکل سے ٹوٹا پھوٹا میسج سینڈ کیا تھا۔ جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں جگہ بتاؤں گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ آرزو کی روح فنا ہو رہی تھی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی لو یو دراب خان۔ کانپتے ہاتھوں سے بغیر سوچے سمجھے آرزو نے میسج سینڈ کر دیا۔ دوسری جانب سے فوراً جواب دیا گیا تھا۔ آرزو کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اوکے، گڈ گرل، بہت خوبصورت ہو تم باربی ڈال۔ اب کل ڈریس بھیجوں گا، آ جانا، تمہاری خوبصورتی محسوس بھی تو کرنی ہے۔ میسج پڑھتے آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اندر سے سہم گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی جب موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ آرزو خوف سے موبائل کو دیکھنے لگی، لیکن مروہ کی کال تھی۔ آرزو یار، میں جلدی میں ہوں، بس اتنا کہنے کو کال کی ہے کہ پرسوں فزکس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے، سر نے کہا اس میں سے مارک کم آئے تو فائنلز میں بھی کم ہی ہوں گے۔ مروہ نے بغیر اس کی سنے کال رکھ دی، جبکہ آرزو نے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ وہ واپس سے رونے لگی تھی جب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ آرزو نے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا ماہا کو؟ ماہا کو بے ہوش کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ صفیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گئی۔ ماہا کا بی پی بری طرح لو تھا۔ وہ کچھ میڈیسن دیتی واپس چلی گئی۔ آرزو نے ماہا کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھا تھا، وہ اپنی فکر بھول گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کچھ کھایا نہیں تھا کیا؟ نور بیگم ماہا کو دیکھتے محبت سے بولی، اور عائشہ کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑا سا بھی کھا لے تو میں موٹی ہو گئی ہوں، یہی کہنے لگ جاتی ہیں لڑکیاں، پھر گرتی رہتی ہیں۔ علی انگور کے دانے منہ میں ڈالتے بولا۔ رخسار بیگم نے اسے گھورا۔ تم کسی کے لیے کچھ چھوڑو تو کوئی کھائے۔ نور بیگم نے بھی اسے ڈپٹا۔ وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ ماہا گمسم سی لیٹی تھی، اسے تو کل ہونے والے تماشے کی فکر ستا رہی تھی۔ مجھے آرام کرنا ہے ماما، وہ صفیہ بیگم کو بولتی کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی۔ سب نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ آرزو نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن اس مرتبہ اس نے دروازہ بند کرتے پلٹ کر پھر ماہا کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہا، اٹھو، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ماہا کے سر سے کمفرٹر اتارتے وہ نرمی سے بولی۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے آرزو کے گلے لگے رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح ماہا، رو کیوں رہی ہو؟
آرزو اس کی پیٹھ سے ہلاتی بولی۔ ماہا اس سے الگ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ آرزو میں مر جاؤں گی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ماہا زکام زدہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ آرزو نے لب نیچے اسے گھورا۔ تو کس نے کہا ہے کرو شادی؟ مت کرو، انکار کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کے فیصلوں میں تم اپنی زندگی عذاب بناؤ۔ اگر تمہیں دانیال پسند نہیں تو مت کرو، آرزو نے اسے حوصلہ دیتے کہا تھا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ نکاح اس لیے نہیں کر سکتی آرزو، کیونکہ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح پر نکاح تو جائز نہیں ہے نا۔ ماہا روتے ہوئے سسک پڑی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ آرزو کو کم از کم سب بتا دے گی۔ آرزو اس کی بیسٹ فرینڈ اور اچھی کزن تھی، اور ویسے بھی کسی کو تو اس کی حالت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم ماہا؟ آرزو شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور پھر ماہا نے آرزو کو شروع سے اینڈ تک سب بتا دیا، سوائے اس کے گینگسٹر ہونے کے۔ آرزو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ ماہا بتانے کے بعد پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ آرزو آغا جی کو پتہ چلا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور مما اور پاپا سب مجھ سے نفرت کریں گے، اور الیگزینڈر وہ… ماہا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ الیگزینڈر کا نام لیتے ہی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی ماہا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی، یقین رکھو مجھ پر، میری طرف دیکھو، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے ماہا کے روتے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ماہا ساکت نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگی۔ میں سب کو دیکھ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، بس تم خاموش رہنا، تمہارا نکاح نہیں ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ آرزو اس کا سر سہلاتے مضبوط لہجے میں بولی، تو ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ خود آرزو کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اسی وجہ سے سسک رہی تھی کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو، اور اب پھر اسی سچویشن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تم ریسٹ کرو اور ایسے ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، اوکے؟ بی بریو، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ماہا دھیما سا مسکرائی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں اس کے موبائل پر دراب کے ڈھیروں میسیج تھے۔ کسی میں عجیب شاعری تھی، کسی میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے، تو کسی میں اظہار محبت کرنے پر خوشی کا اظہار، اور میسیجز لگاتار آ رہے تھے۔ ماہا نے فزکس کی کتاب اٹھائی۔ اس کا پہلا اور اہم ٹارگٹ ٹیسٹ تھا۔ ماہا کا نکاح کل تھا اور آرزو کو پرسوں اس لڑکے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن پہلے اس کی پڑھائی اہم تھی۔ موبائل اٹھائے وہ باہر نکل گئی تھی۔ ہال میں نیچے فرش پر بیٹھتے اس نے موبائل اور کتاب شیشے کی میز پر رکھی تھی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتی وہ اپنے دماغ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 4 لفظ فزکس کے اس کے دماغ میں چلے جائیں۔ سب کچھ بھلائے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ بار بار موبائل فون بجتا اس کا دھیان بری طرح بھٹکا رہا تھا۔ تراب خان کی کالز نے اب اسے غصہ دلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ بے بس تھی، سو وہ خاموش تھی۔ موبائل کو اگنور کرتے وہ پڑھنے لگی تھی، اور اب پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کر ٹہلتے، کتاب کو بند کیے، آنکھیں بند کیے گھوم کر یاد کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے ذہن میں وہ فارمولے چلے جائیں تاکہ وہ پاسنگ مارکس لے آئے۔ زیادہ اسے چاہیے بھی نہیں تھے۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی کسی وجود سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی، جب مقابل نے اسے پھرتی سے تھام لیا تھا۔ آرزو کی کتاب چھوٹتی زمین پر گر گئی تھی۔ اسے لگا وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ ہیزل آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامے کھڑا تھا۔ آرزو بے ساختہ سانس روک گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے دانیال سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیاں آرزو کو اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا۔ لینس مت لگاؤ، چشمہ ہی لگا لو، وہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ اس کی کمزور نظر پر طنز کرتے بولا۔ آرزو بس لب بیچ گئی۔ فی الحال اتنا دماغ درست نہیں تھا
کہ وہ دانیال سے بحث کرتی تو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کتاب اٹھاتی وہ وہاں سے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال نے چونکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب میز پر رکھا آرزو کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نیچے گرے کچھ پیپرز بھی، جنہیں دیکھتے اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تن فن کرتا بھسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ موبائل اسکرین پر ابھرتے میسیجز پر نظر پڑی، پھر موبائل اوپن کرتے انہیں اسکرول کرتے اسے اپنے جسم میں جیسے آگ دہکتی محسوس ہونے لگی۔ دھڑام سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رگیں ابھرتی سلگ رہی تھیں۔ کون ہے وہ جسے تم پسند کرتی ہو؟ وہ غصے سے مٹھیاں بیچے شعلہ جوالا بنا پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ تو یعنی اس دن وہ لڑکا، وہ سب سچ تھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے کبھی دانیال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی تیش برپا تھا۔ اسے لگا جیسے سب صحیح کرنے سے پہلے وہ پکڑی گئی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ سب کیا ہے پھر؟ اس نے چند پیپرز آرزو کے منہ پر مارے جو آرزو کی فزکس کی کتاب سے نکلے، وہی لیٹر تھے جو دراب خان نے بھیجے تھے، اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا، جسے دیکھ آرزو کو اب صحیح معنوں میں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ وہ بس میرا دوست ہے۔ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ کیا بتاتی اسے؟ زبان سے جھوٹ پھسلا، اور پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی۔ اس نے دانت پیستے موبائل پوری قوت سے دیوار پر دے مارا کہ آرزو ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تم جیسی لڑکیاں آخر میں ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندھوں پر دباؤ دیتا اسے جھنجھوڑ گیا۔ آرزو کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی پھسلنے لگا۔ نہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، آرزو نے روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ نہ جانے کیوں دانیال سفیر خان کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اس کا دل بند کر رہی تھی، یا شاید یہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا ہی ہوتا۔ میں ابھی جا کر آغا جان کو بتاتا ہوں، اور خبردار اب اگر تم گھر سے باہر نکلی، بس بہت ہو گیا کالج جانا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے کندھوں کو چھوڑتے شعلہ وار نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ سب کو بتا دیتا تو سب لوگ ہی اس سے نفرت کرتے، نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیا سوچتے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال پلیز، نو، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز کسی کو مت بتائیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آرزو خان کی ہچکیاں بند گئیں، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کے سامنے رو رہی تھی۔ ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے، اور کیا دیکھوں میں؟ اس سے محبت کا اظہار کیا ہے تم نے، صاف نظر آ رہا ہے، اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان، جو لڑکی گھر کی 4 دیواری کو جیل سمجھے اور اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے نا، تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر کڑے ضبط کی حدوں کو چھوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخی ٹپکا رہی تھیں اور جبڑے حد سے زیادہ بجے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا۔ وہ تو شکر تھا آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دھراب کا بار بار کالز کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کروانا، دھمکیاں دینا اور پھر ماہا کی ٹینشن، آرزو کے دماغ سے سب پھسل گیا۔ یہی ہے تمہارا کردار جس کے لیے چیخ رہی تھی تم اس دن؟ بہت چبھ رہی تھی نا تمہیں یہ پابندیاں؟ اب آزادی کی غلاظت بھری سانس لے لینا آرزو خان، وہ استہزائیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو روتے ہوئے منہ پر ہاتھ جما گئی، آنکھیں میچی تو کئی آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیسے اسے بتاتی وہ ایسی نہیں تھی،
وہ سب اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے بیان ہو رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے۔ اس نے تو کہا تھا وہ سب سنبھال لے گی، لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ وہ دانیال کے پیچھے بھاگی تھی۔ دانیال میری بات سنو، وہ پیچھے سے اس کا بازو پوری قوت سے دبوچتے اسے اپنی جانب کرتی شدت سے بولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔